ستمبر میں جب جنگ ہوئی تو اس دوران میں بہت متاثر ہوا. تو میں نے شہداء جو تھے اور جو لڑنے والے تھے، جو مجاہد تھے، ان کی تصاویر اکٹھا کرنا شروع کی، پھر محاذوں کی، پھر جنگ کے واقعات کی. پھر میں نے سسٹم یہ کیا کہ صرف ان تصویروں کو محفوظ کرنے کے بجائے کیوں نہ میں اسے تاریخ کی حیثیت دے دوں. اس کے بعد پھر میں نے یہ ترتیب یہ دی کہ نیوی کو الگ دکھایا کہ لڑ رہی ہے، ایئر فورس کو الگ دکھایا، انفینٹری کو الگ دکھایا، پھر محاذ وائز بھی کیا. مثلا یہ چوئنڈا کا محاذ ہے، یہ سیالکوٹ ہے، یہ لاہور ہے، یہ واگا بارڈر پر لڑ رہے ہیں، یہ برکی ہڈیارے پر لڑ رہے ہیں، یہ قصور میں لڑ رہے ہیں، یہ مونا بہو میں ہر لڑ رہے ہیں، یہ کشمیر میں درہ حاجی پیر میں لڑائی ہو رہی ہے. تو اس طرح سے میں نے اس کو ڈیٹ وائز، ایونٹ وائز، یعنی تاریخ کے لحاظ سے، واقعات کے لحاظ سے، اور پھر یہ کہ جو اہم واقعہ اس سارے دور میں ہوا اس کو بھی کیا. 1975-76 میں میری ان سے راولپنڈی میں ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد میں نے جب ان سے میں ملا تو اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ جنگ آزادی کشمیر میں بھی انہیں حصہ لیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ مختلف تحریریں، مختلف مضامین یہ لکھ رہے ہیں اور تاریخ جمع کر رہے ہیں. اور پھر بالخصوص ان کا چونکہ 1965 کی جنگ کے ساتھ 1948 کی جنگ کی وجہ سے خصوصی تعلق تھا، اور اس درمیان میں ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ 1965 کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کو تاریخی حوالے سے اگر تصویروں کی زبانی جمع کیا جائے، لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک اچھوتا انداز اختیار کیا کہ اس دوران میں جو اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں، جو تصاویر شائع ہوئیں، ان کو جمع کیا جائے اور جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی جائے. اللہ کے بعد مجاہد کو یقین ہے اب فتح فتح. افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں شہری رضاکار تنظیموں نے اپنے فوجی بھائیوں کی مدد کے لیے دن رات کام کیا، اور یوں پوری قوم اس امتحان میں سرخرو ہوئی. مجاہد کو یقین ہے اب فتح مبین، فتح مبین، فتح مبین ہے. میں نے اس دور کی جتنی اخبارات روزانہ آتے تھے یا جرائد آتے تھے یا بیرون ممالک سے جو بھی لٹریچر آتا تھا ان کی تصویریں میں جمع کرتا گیا، اس خیال سے کہ آج تو یہ آسانی سے مہیا ہیں لیکن آنے والے وقت میں ان کی بہت ضرورت ہوگی اور ہمیں یہ مل نہیں پائیں گی. چنانچہ میں نے روزانہ اخبارات سے، جرائد سے اور باہر سے آنے والے میگزینز کی مدد سے ایک ہسٹری تیار کرنا شروع کی، اور تصویروں کو لگانے کے لیے میں نے یہ ترتیب کی ہے کہ انفینٹری، نیوی، ایئر فورس، ان کا الگ الگ سیکشن بنائے ہیں. اور اسی طرح میں نے محاذ وائز کیا ہے، کشمیر کی جنگ سے شروع کر کے لاہور سیکٹر، سیالکوٹ سیکٹر، قصور سیکٹر، حیدرآباد، کراچی، جہاں جہاں بھی جنگ لڑی گئی، سیالکوٹ کی ٹینکوں کی لڑائی جو بہت مشہور ہوئی اس کا ریکارڈ کیا. اس طرح سے چھم جوڑیاں میں جو ہمارے پاکستان آرمی نے ایڈوانس کیا اس سب کو ریکارڈ کیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ کشمیر میں مجاہدین نے جب ایکٹیویٹیز شروع کی تو انڈیا نے اچانک 6 ستمبر کو پاکستان پر حملہ کر دیا. یہ حملہ فوری طور پر لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر میں ہوا تھا. تو ہماری افواج نے اسی دن صبح فوری طور پر اس کا تدارک کیا اور جو جو ایڈوانس ہو چکا تھا ان کو روک کر ایسا کیا کہ ہندوستان کی آرمی کو نقصان اٹھا کر واپس جانا پڑا بہت سی جگہوں پر. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عوام جو تھے پاکستان کی فوج کی مدد کے لیے ساتھ ساتھ تھے. اس میں عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سب کے سب شامل تھے. ہوائی اڈوں پر جب رات کو انڈین آرمی ایئر فورس کے طیارے بمباری کرتے تو رات کے وقت ہی ہمارے لوگ مل کے رن وے کو دوبارہ بھر دیتے تھے. لال پور میں اور لاہور میں، حیدرآباد میں، کراچی میں یہی صورتحال چلتی رہی. اور اس کے علاوہ خواتین کالجوں میں، اسکولوں میں خون دینے کے لیے ہسپتالوں میں پہنچی. مرد جو تھے وہ محاذ پر فوجوں کے ساتھ ساتھ پیچھے لاہور سے باٹا پور تک ہماری سول آبادی پہنچ گئی تھی. اسی طرح حیدرآباد میں، سیالکوٹ میں، چھم جوڑیوں میں جہاں میں بھی ہماری فوج لڑ رہی تھی ہمارے سول لوگ ان کے ساتھ مدد کے لیے پہنچے. راستے بنائے گئے، سول ٹرینیں روک کر آرمی کی ٹرینوں کے لیے وقت دیا گیا. شاعر، ادیب، اخبار نویس،
جتنے لکھے پڑھے لوگ اور جو لوگ فنکار تھے سب کے سب ریڈیو اسٹیشنوں اور ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پہ جمع ہو گئے اور سب نے مل کے جنگی ترانے اور ملی نغمے اور سارا پروگرام ایسا ترتیب دیا کہ بے تحاشا لوگ صرف ریڈیو سن کے اور ٹیلی ویژن دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ ہماری افواج کہاں کہاں ایڈوانس کر رہی ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ عوامی سطح پر یہ حالت تھی کہ تمام لوگ ساتھ ساتھ تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور 6 ستمبر کو صبح وزیر آباد کے اسٹیشن پر پیسنجر ٹرین جو کھڑی تھی اس میں جب انڈین ایئر فورس کے طیاروں نے سٹرائفنگ کی، اس پہ گولیاں برسائیں، تو لاہور کے میڈیکل کالج کی طالبہ عابدہ توسی جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی، اور اس طرح وہ پہلی پاکستانی ایک نوجوان لڑکی طالبہ ہے جس نے اس جنگ میں سب سے پہلے شہادت حاصل کی۔ یہ جو میں نے چیز جمع کی ہے یہ آرکائیوز میں محفوظ ہو جائے گی، اور آئندہ جو بھی لوگ ریسرچ کریں گے سن 1965 کی جنگ پر اس میں یہ تصاویر ان کو مدد دیں گی۔ اور میں نے یہ نمائشیں بھی یہاں اس سے پہلے 2 مرتبہ پاکستان میں، اس کے علاوہ لنڈن میں اور واشنگٹن میں میری ان تصاویر کی نمائش بھی ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ویڈیو فلم بنا کے اپنے آرکائیوز کے شعبے میں لائبریری آف کانگریس واشنگٹن نے اور برٹش لائبریری لنڈن، جس کو انڈیا آفس ریکارڈ کہتے ہیں، وہاں بھی اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔